أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی ایسا کرے گا وہی ہوں گے گھاٹے پانے والے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک پہ موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو پھر وہ کہنے لگ جاتا ہے، اے میرا پروردگار، آپ نے مجھے تھوڑی مدت کی ڈھیل کیوں نہ دے دی، فَأَصَّدَّقَ، میں صدقے کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے کوئی ڈھیل ہرگز نہیں دیں گے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح خبردار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ منافق دولت کا بھوکا، دولت کو عزت سمجھتا ہے، دنیا کی دولت کو۔ یہ اس کی بنیادی خرابی ہے ایک۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز جس پہ یقین ہوتا ہے منافق کو وہ ہے چدراہٹ، اپنے اپنے ایریے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اس کو بھی بڑی عزت سمجھتا ہے اور بڑائی سمجھتا ہے۔
لیکن سچے ایمان والا مومن وہ دولت سمجھتا ہے اللہ کی رضاؤں کو، اللہ راضی ہو جائے، یہ اس کی دولت ہے۔ اور ایمان والوں کے نزدیک یہی عزت کا صحیح رستہ ہے کہ رب کو راضی کیا جائے۔ وہ راضی ہو گیا تو پھر عزت ہی عزت، وہ راضی نہ ہو تو پھر ذلت ہی ذلت۔ باغ جو ساری اس کے پاس ہے، ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اگر وہ مجھ پہ ناراض ہے تو پھر کون سی چیز میرے حق میں جائے گی؟ اس کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کافروں کو یہ جو دولت دنیا میں ملتی ہے اور یہ چودراہٹیں ملتی ہیں، یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں۔ اس کے اذن کے بغیر جتنی مرضی دوڑ، ہر کافر دوڑ لگانے میں لگا، سب تو کوئی دنیا دار مالدار نہیں ہو گئے۔ سب کو عزت تو نہیں مل گئی دنیا کی۔ آج زمین کے خطوں پہ مغربی دنیا کی بڑی دہائی ہے، بڑی دولت، بڑی طاقت، لیکن اس کا یہ مطلب کوئی نہیں کہ سب کے سب لوگ وہاں دولت مند ہیں۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ سب کے سب لوگوں کو وہاں عزت ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسانی معاشرے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بستی میں یا کسی معاشرے میں سب کے سب مالدار ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن، کیونکہ یہ اس کائنات کو جو چلانے کا، اس کائنات کے مالک کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو طاقت، کسی کو کمزوری، کسی کو اونچائی، کسی کو نیچا، یہ اس کا انداز ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی ہے، ہم نے ان کی معیشت جو دنیا کی زندگی میں ہے، اس کی تقسیم ہم نے کی ہے۔ کیا شکل ہے اس تقسیم کی؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کچھ کو کچھ پہ درجے دیے ہیں، بلندیاں دی ہیں، کوئی نمبر 1، کوئی 0۔ یہ میرا انداز ہے اس کائنات کو چلانے کا۔ سبحان اللہ۔ کیوں ایسا کیوں ہے میرا مالک؟ سب کو دے دے، کیا تجھے کو خالی ہوتے خزانے تیرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کمی بیشی میں اس لیے رکھتا ہوں لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ ایک دوسرے کے کام آئے۔ سب کے پاس دولت ہوگی، کوئی کسی کی سنے گا ہی نہیں۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر بھی کوئی کسی کی نہیں سنے گا۔ کسی کے پاس دولت، کسی کے پاس علم۔
کسی کے پاس دنیا کی جھوٹی عزت اور کسی کے پاس سچی عزت. انسانوں کو کپڑے پہننے ہیں، ننگا تو نہیں پھرنا. حیوان تو چلو جیسے پھرے، ان کے تو کپڑوں کا اللہ نے ان کی کھالوں ان کے بالوں کی شکل میں انتظام کر رکھا ہے. انسانوں کو تو کپڑے پہننے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو کپڑے سینے کا سلیقہ دے دیا اور بہت سے لوگوں کے پاس یہ سلیقہ نہیں. سب کو کیوں نہیں دیا؟ سارے کپڑے ہی سیندے رہے تو قرضہ کے دیکھے پھر جی. کل ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کسی کپڑے سینے والے کا انٹرویو. وہ کہہ رہے جی کیا کرے جی، بجلی کوئی نہیں، بڑی مشکل سے صرف 2 سوٹ سی سکتا ہوں دن میں، اب اس سے کیسے کام چلے گا میرا؟ لیکن بنانے والا نہیں سسٹم بنایا. کوئی کپڑے سی رہا ہے، کوئی جوتے بنا رہا ہے، کوئی ٹوپیاں بنا رہا ہے، کوئی رومال بنا رہا ہے، کوئی واسکٹیں بنا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جن کے پاس یہ کام کرنے کا وقت نہیں، وہ ان سے کام کرواتے ہیں. اگر کوئی یہ کام کرنے والا نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اب پرابلم ہو جائے گی. سبحان اللہ. کسی کو اتنا نیچا کر دیتا ہے کہ وہ ہمارا بول و براز کی جگہ اور گند صاف کر کر کے کمائی کرتے ہیں. جی اب سب کو اپنا اپنا بول و براز صاف کرنا پڑے تو کیسی رہے گی پھر؟ یہ کچھ ہیں جو اس نے اس درجے میں رکھے ہیں کہ وہ صاف کر رہے ہیں تو ہمارا صفائی کا سما ہو رہا ہے. سبحان اللہ. گنتے جائیے، یہ تو 1-2 مثالیں ذکر کی میں نے. سبحان اللہ. سارے شاعر نہیں ہو سکتے، سارے قاری نہیں ہو سکتے، سارے ادیب نہیں ہو سکتے، سارے حکیم نہیں ہو سکتے، سارے انجینئر نہیں ہو سکتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی سبحان اللہ. یہ کائنات کے چلانے کا نظام ہے میرے اللہ کا. یہ تو خیر دنیا کے سلسلے ہیں، یہ بھی اس نے چلانے ہیں اور اسی طرح چلا رہا ہے. لیکن اس کو فرق رکھنے کا اور یہاں کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ بنا کے رکھنے کا، اس دنیا کا سسٹم ایسا اس نے بنایا ہے کہ یہاں ایمان بھی کسی کسی کو ایمان ہے جو ایک ضروری چیز ہے انسانوں کے لیے. سب سے اتنی روٹی ضروری نہیں جتنا ایمان ضروری ہے. جی ایمان بھی سب کو نہیں ملتا. ایمان کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ اس کائنات میں ذریعہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر. یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ اللہ اللہ. پیغمبروں کے سردار ہیں ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بڑا ذریعہ. لیکن یہ ذریعہ ہے، کسی کو ایمان دینے کی طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اس کائنات کے مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. ذریعہ ٹھیک ہے سب سے بڑا، مگر کنٹرول صرف ایک اللہ کا. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
ولیکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس سے محبت کریں اسے آپ ہدایت دے لیں. دو چیزیں، احببت تہدی. کیا کہہ رہے قرآن مجید کے؟ آپ جسے محبوب رکھیں اس کو ہدایت دے لیں. نو، ہدایت دینا ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہوا، قرآن پہ قربان جاؤ، وہوا اعلم بالمہتدین. یہ علم غیب اسی کے پاس ہے کہ کس کا برتن دودھ ڈالنے کے قابل ہے اور کس کا پیشاب ڈالنے کے قابل ہے. یہ اسے پتہ ہے جی، اور کسی کو یہ نہیں پتا. رزق بھی اس کے ہاتھ میں، عزت بھی اس کے ہاتھ میں. جی سبحان اللہ. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جو گھسٹ گھسٹ کے جانور چلتے ہیں ان کا رزق بھی میں اللہ کے ذمے. کیوں؟ یعلم مستقرہا ومستودعہا. انہیں جمنا کتھے، انہوں ماں دے دودھ دی لوڑ کتھے پینی ہے، کن ہی جمن والے. ایک دن بندہ مجھے کہنے لگا ہوں تو ڈاکٹر بھی پتہ لا لیندے نے جی ٹھڈ چ کی ہے، ماں دے پیٹ چ کی ہے. میں کہ ڈاکٹراں تے او دا پتہ لایا نا وسائل دے تحت، جدے ٹھڈ دی فوٹو شوٹو کھچ لی جی، اگوں ایدیاں اولاداں انہاں دیاں اولاداں اگوں انہاں دیاں اولاداں، قیامت تک سلسلہ چلدا پیا. جتھوں نکل کے جس نسلی چوں آئے نے وہ قیامت شروع تو شروع ہوئی ہے، اتھوں تک پہنچی ہے. اینوں تے ایک دا بھی پورا پتہ نہیں پہ لگدا، کدی کچھ ہو جاندا تے کدی کچھ ہو جاندا ہے. جی رازق ہوے جنوں انسانی نسل دی ابتدا تو لے کے قیامت تک جننے بچے جمڑے نے، تو جتھے جتھے کسے جمڑے نے، تو جتھے جتھے کسے دودھ پینا ہے، تو جتھے جتھے کسے ڈیرا لانا ہے، تو جتھے جتھے کسے سفر کر کے جانا ہے، کہ جتھے کسے نے آخری سفر کرنا ہے. یعلم مستقرہا ومستودعہا. یہ صرف اسی کا علم ہے، کسی اور کا نہیں. شہدولہ پتر نہیں دے سکتا، انہوں پتہ ہی نہیں کہ جنانی نے کتھے جمنا ہے کوئی تا کتھے نہیں جمنا، وہ کنج دے گا؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اندر پیٹ تے جو کچھ انہوں چاہیے شہدولہ دا پیو بھی نہیں دے سکتا اتھے. شہدولہ کی شے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں کلیم اللہ دی بچہ پیدا ہویا، ماں فکراں چ پہ گئی خوشیاں دی بجائے. جی فکراں چ انہیں فوجی آن گے میرے پتر نو ذبح کر کے ٹر جان گے. سبحان اللہ. اس سے فکر اس سے غم کدی کچھ سوچ دیاں نے، کدی کچھ سوچ دیاں نے، کدی کچھ سوچ دیاں نے. اللہ اس فکر اس غم وچ ماں بچے نو دودھ پلانا ہی بھول گئی. لوگو فکراں وچ غماں وچ. اوحینا الی ام موسیٰ. رازق میں منوں پتہ کنوں کتھے کچھ چاہیے تے کس ویلے چاہیے. اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی.
مختلف طریقے ہیں رب کی وحی کے، اس میں سے ایک طریقہ یہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی کی ان ارضعی او پتر نو دودھ پلانا، ہم نے یاد کرایا، انہوں نے یاد ہی کی نہیں۔ چی بڑا ڈر لگی ہوئی ہے، ڈرا نال بھول گئی ہے کہ پتر نو دودھ بھی پلانا ہے، انہیں ڈران دی لوڑ نہیں، ذرا دل تگڑا کر، اس لیے بہتا خطرہ بن جائے کہ فوجی آ گئے نے میرے پتر نو ذبح کر لگے نے، اس تو پہلے پہلے ایک صندوق تیار کر دے تے پتر نو اس صندوق وچ رکھ کے دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دے۔ بظاہر بڑا ڈاڈا حکم ہے، ماں اگے بیچاری پریشان، اتو حکم آ گیا کہ دریا دیا لہراں دے سپرد کر دے۔ اتنے ایسی اکھاں دے سامنے ہوئے گا، چلو وقت لگ جائے بھولن نو مگر بھول ہی جاؤں گی، تو جب دریا دے سپرد کر دیتا پھر پتہ ہی نہیں کی ہونا تے کی نہیں ہونا، پھر تو ساری زندگی دی اڈیک ہے۔ سبحان اللہ۔ جی 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 یہ میں اللہ دا حکم ہے، یہ کسی ظالم دا حکم نہیں۔ بچے مروا کے تب وہ یاشیاں چ لگے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ کسی پیر دا حکم نہیں۔ نہ جنا نہ جنا، یہ کسی ظالم دا حکم نہیں ہوں، یہ کسی ٹھگ پیر دا حکم نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے میں تیرے رب دا حکم ہی تے تیرے بچے دے رب دا، وہ دا بھی رب میں ہی ہاں، تیرا بھی رب میں ہی ہاں، کر دے دریا دی لہراں دے سپرد۔ سبحان اللہ۔ میں وعدہ کرنا تیرے نال، انا رادوہ الیک، میرا حکم اوکھا بھی پاوے ہوئے پر وہ تے عمل کرنے والے دا انجام اچھا ہی ہوندا ہی، ماڑا نہیں ہوندا۔ آکھے لگ میرے پتر نو لہراں دے سپرد کر دے، ویکھ میں انہوں صحیح سالم تیرے کو لے بھی آواں گا، ہون تے تیرا پتر خطرے وچ ہے، جدو تیرے کول آوے گا تے میں انہوں پیغمبر بنا دیاں گا، انہیاں دعاواں نال خطرے ٹلن لگ پین گے۔ جاعلوہ من المرسلین، جی ماں نو تو بھول ہی گیا اسی کی کریے تو ان کی نہ کریے، جی دل بے چین ہے۔ قرآن دے الفاظوں نے ایڈی بے چین سی کہ جو دا دل کرے میں دعائی پاؤں، لوگوں میرا پتر دریا دیا لہراں سپرد ہو، کوئی پھڑ لے انہوں، چپ رہنا مشکل ہو گیا سی۔ اپنی بیٹی کو کہنے لگی جا دریا دے کنارے کنارے ٹر دی جا، بہتا ویکھی نا برا دے صندوق لو کدھرے کسی نے شک نہ پہ جائے، اپنے دھیانے لگی جا تے اکھ بچا کے کسی نے ویکھدی رہی تے اتھوں تک جاندی رہی جتھوں تک تو جا سکنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رازق جو ہویا دسنے لگے اور رازق جو ہویا انہوں تے ایک لمحے دا میرا پتہ ہے میں کتھے ہاں، کتھے ہاں پتہ ہوگا تے پھر کچھ دے لمنوں،
جے ہی نہیں پتا تو دے سکتا ہو تو تم ہی کس طرح دے. اللہ دو شاناں اونیاں بڑیاں وڈیاں نے. عالم الغیب ہے، ہر لمحے دا، ہر ذرے دا، ہر اونچ دا، ہر نیچ دا علم دے کول ہے. کوئی چیز دے کولو چھپی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ربکم رب السماوات والارض. حضرت ابراہیم میں جدا پجاری ہوں وہ تہاڈا بھی رب ہے، آسمان زمین دا بھی، جنیاں مخلوقاں وچ نے مطلب ہے وہ سب دا رب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی کوئی شاید کل چھپی نہیں تے سب نو پالن والا کلا. انہیں اپنا سسٹم رکھے ہے، کنوں پتہ دینا ہے، کنوں تھوڑا دینا ہے، کنوں چنگا دینا ہے، کنوں چوکھا دینا ہے، کنوں کی والے لکمے دینے نے تے کنوں سنگ چ پھسن جو بھی لبنا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی دا چاچا کیوں نہ ہوئے، اس چاچے نے نبیوں دے سردار نو کہن والے دے مطابق پالیا بھی ہوئے. میری سوچ دے کہ انہیں نہیں سی پالیا میرے پیغمبر نو، میرے پیغمبر نے محنت کر کر کے وہ دے خاندان نو پالیا سی. ذریعہ بنا تھا میرا پیغمبر اپنی محنتوں سے. اس بیچارے کو تو شاہی کو نہیں سی، خاندان لمبا چھوڑا جی، بھتیجا کما کما کے لے آندا سی تو سارے کھاندے سن. سبحان اللہ. کدی لوکاں دیاں بکریاں چروا کے، کدی کوئی اور کام کر. سبحان اللہ. جی 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 لوکاں دے کاغذاں وچ پالن والا نام ہی ہوئے. جڑی اصل دی خوبی ہے وہ اے وے کہ ایک دن مکے دے چودھری کٹھے ہو کے آ گئے، علاج تے دا کر سکنے کہ جوانی ہے نا، اسی پرانے کھڑکاریاں ایسی کوئی گل نہیں، بڑے بڑے سدے کیتے ہیں اسی. صرف تو سانو اجازت دے، تیری شرم مار دی ہے، تو ساڈا وٹکا ہے. تو جو سانو اجازت نہیں دینا، سبحان اللہ، پھر انہوں سمجھا اسی سن نہیں سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی سن نہیں سکتے کہ اسی جنہاں نو پوجنے وہ ککھ نہیں کر سکتے. ساڈے واسطے گال ہے، جس طرح بندہ گال نہیں نہ سن سکتا، اسی بھی یہ نہیں سن سکتے جنہاں دے بت بنائے نے وہ ککھ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. انہوں سمجھا آکھیا کرے لوگوں نو اپنے اللہ دی عبادت کریا کرو بھائی، اے وہ گھر جے اتنے آ کے سجدے کریا کرو، لوگو ایک دوسرے نال محبت کریا کرو، ایک دوسرے دے کم آویا کرو، ایک دوسرے دی خدمت کریا کرو، ایک دوسرے ودے اثار کریا کرو، ایک دوسرے کو کھویا نہ کرو، ایک دوسرے تے ظلم نہ کریا کرو. اے لگا رہے جی. مگر اے جڑی گل ہے نا کہ جنہاں دے اسی پجاری ہاں او ککھ نہیں کر سکتے، اے گل سننی مشکل ہے ساڈے وتے. اے آخنا چھڈ دے، انہوں سمجھا
جے نہیں تو پھر سانو اجازت دے اسی انہوں سیدھا کرنے ہیں. اچھا بھائی میں گل کرنا وہ دے نال. چاچا بھتیجے نو کہنے لگا بھتیجا سبحان اللہ آئے سن چودھری میرے کو لے آخدے سن ان دس میں بڑھڑا بندہ میں لڑائیاں تے کر نہیں سکتا تے تو میرا بھتیجا تینوں چھڑ بھی نہیں سکتا تے چل انج کر کوئی درمیانی راہ کڈیے تو کوئی اے جڑے مسئلے انہاں نوں چبھدے نے نہ کریا کر لڑائی چھڑدی ہے میں تو لڑائیاں کرن جوگا کوئی نہیں. جی پہلے دیہڑی جڑی گل کیتی ہے اس تے ڈٹیا رہن والا اللہ دا بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا دہائیاں پائے جا رہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پھر آئے کہنے لگے انج کرنے ہیں تنوں اسی کوئی دے بدلے اپنا پتر دے دینے ہیں ایڈے چودھری اسی ساڑی اینیاں اولاداں نے پچھوں کوئی تنوں دے دینے ہیں چل انہوں پالدا رہو او دے آرے لگا رہو انہوں ساڑے حوالے کر دے. کہنے لگے یہ تے نہیں ہو سکتا اپنا تانوں دے دیاں مار لواں تے تہاڈا لے کے پالن لگ پواں نہیں یہ میں نہیں کر سکتا جاؤ پھر تسی جو کرنا پے کرو اپنی جگہ دے. سبحان اللہ انک لا تہدی من احببت. جی یہ ہے وہ چاچا جس نے کہہ دیا تھا نہیں میں اپنے بھتیجے نو نہیں چھڈنا. سبحان اللہ میں جانتا ہوں میرے بھتیجے تیرا دین سارے دیناں کولوں بہت ہی خیر والا ہے. علمت انک خیر الادیان دینا میں جانتا ہوں تیرا دین سارے دیناں تو زیادہ خیر والا ہے. میں تیرا چاچا تے تو میرا بھتیجا رب دے واسطے سی پھر کلمہ میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری نک وڈی جاندی ہے. پتہ منو ہے کہ تیرا دین سب تو زیادہ خیر والا ہے مگر میں چودھری ہاں میری چودراہٹ دی بےزتی ہوندی ہے پڑھ نہیں سکتا. پیغمبر بڑا دکھیا ہے پڑھ لیندا تے میں کل کوئی رب نو دعائیاں پاندا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی. تسلیاں بھی آئیاں تے صاف جواب بھی انک لا تہدی من احببت. جی دنیا بھی چلاندا پیا اپنیاں مرضیاں نال تے عزتاں بھی بخشدا پیا اپنیاں مرضیاں نال. جی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. میں چاہتا تو یہاں ہر کوئی میری توحید کے گیت گا رہا ہوتا ایک بندہ بھی مخالف نہ ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طاقت سے سب کو مومن بنا دوں. یہ دنیا میں نے انسانوں کو اختیار دے کر آزمانے کے لیے بنائی ہے ان کو آزمائش میں ڈالنا ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جی آیت کا جو ختم ہوتا ہے نا آخری فکرہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. کیا کہنے اسے کہتے ہیں اللہ کی کتاب. جی یہ منو پتہ ہے یہ منو پتہ ہے گند دا ٹوکرا کیڑا ہے تے پھلاں دی ٹوکری کیڑی ہے. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. منو پتہ ہے کھوتیاں دا یہ وہ ٹوکرے نے جنہاں چ گند پی سکتا ہے دنیا دا گند دنیا دی چودراہٹاں. اللہ اللہ جی اللہ اللہ
بڑی بڑی زنجیریں ہیں اس دنیا میں لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، لیکن سب سے بڑی زنجیر اپنی اولاد ہوتی ہے۔ جی نری کلی جان ہوئے تو بندہ ماڑا چنگا گزارا کر سکتا ہے، نری اپنی جان ہوئے تو چنگا ماڑا کر ہی سکتا گزارا، لیکن جس لئے اولاد ہوئے، پتر ہون، دھیاں ہون، انہاں دی اچھیاں تعلیماں، انہاں دی صحتاں، انہاں دا مستقبل، انہاں دی شادیاں اپنا آپ مک جاندہ ہے۔ جی پنجابی دا محاورہ ایک مشہور ہے، کسی دی شادی ہوئی تو دوستوں نے دوستوں نے کہا چل جاؤ ساڈے کام دا تو کوئی نہیں رہ گیا۔ جی سبحان اللہ، جس نے پتر تیاں ہو گئے تو انہوں نے کیا ہوں اپنے آپ جو کبھی نہیں رہ گیا، جا موجہ مارتا رہو، عیش کرتا رہو۔ سبحان اللہ، بڑی سخت آزمائش۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد ان کے لیے جوڑا گیا مال، یہ جوڑ ہے، تمہاری اولاد ان کے لیے جوڑا گیا مال، وَاعْلَمُوا جان لو یہ میں اللہ کی طرف سے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ جے سرخرو ہو کے گزرے ہو کہ ان اللہ عنده اجر عظیم، بڑا بڑا اجر دے۔ سبحان اللہ۔ جی پتر دھیاں وتے اکٹھے کر کر کے کسی اور دا غم ویکھدے ہی نہیں ہو، کسی اور دی تکلیف ول دھیان ہی نہیں ہو کردے، کسی اور وتے ایثار کرن نو تیار ہی نہیں ہو، اپنی پوری نہیں پیندی پئی، پتر اینے نے، دھیاں اینے نے، انجے ہوئے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، جدو آپ محنت کر کے کمایا جائے، جدو آپ دوڑا لا لا کے کمایا جائے، یہ تمہیں اختیار ہے، خرچ کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر زمانہ آ گیا انتظار پہ کر دیو نا، انہاں دے خرچیاں تو ذرا ویلا ہو رہی ہے، پھر اللہ دے راہ خرچ کرانی۔ جی اس ذہن چ گل بنائی جائے، سن لو اوے اج تے آپ کمائیاں پہ کرتے ہو، انتظار کردے ہو سکتا ہے وہ بھی وقت آ جائے کہ ساری کمائی تے قبضہ اولاد کر لے، تواڈے کول اختیار ہی کوئی نہ رہے۔ جی عدم اختیاری بھی تو ایک موت ہے نا۔ جی عدم اختیار یہ بھی تو ایک موت ہے۔ میں سمجھنا اس تو ڈاڈی موت کی ہو سکتی ہے کہ میری کمائی ہے، میں انہوں ونڈ نہیں سکتا کدھر، میں کسی نو دے نہیں سکتا، میں بھتیجیاں نو ہاتھ نہیں پوا سکتا، میں بھتیجیاں نو ہاتھ نہیں پوا سکتا، میں پانجیاں نو ہاتھ نہیں پوا سکتا، میں پانجیاں نو ہاتھ نہیں پوا سکتا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، یہ روحانی موت ہے، یہ طاقت کی موت ہے۔ پتہ نہیں کل کسے ونڈڑ دینا ہے کہ نہیں ونڈڑ دینا، آج تو ونڈ سکتے ہو، ونڈ لو وقت جے چلے ہو تے ونڈے ہی کام آنا جے، پتراں دھیاں نو کھواؤ،
پتراں دیا اتنے خرچ کرو. میں اللہ یہ نہیں کہتا یہ تھوڑی ذمہ داری ہے، کرو خرچ ہونا ہوتے. ان لنفسک علیک حقا، پچھلے سبقوں میں سناتا رہا میں حدیث. ان لزوجک علیک حقا، ان لأہلک علیک حقا، ان لعیالک علیک حقا، ان لربک علیک حقا. یا عبد اللہ اد الحقوق کلھا، سارے حق ادا کریا کر اللہ دیا بندیا. کچھ حق ادا کر دیا کام نہیں چلنا. پترا دھیا نو پالنا انہاں واسطے سنبھالنا یہ چنگی گل ہے، ماڑی نہیں. لیکن انج سنبھالنا کہ شراباں تے نہ روڑا، انج سنبھالنا کہ زنا تے نہ روڑا، انج سنبھالنا جی کہ لوگاں دی عزت اتے لٹن اتے نہ روڑا. بال بچے حقدار ہے میرا، انہاں واسطے سنبھالنا یہ تو جائز سنبھالنا ہے. اپنے آپ کو غلط خرچے تو ڈک کے رکھنا. لیکن بکھے لوگ پیاسے لوگ میرے سجے کھبے نظر آنے منو، میں پترا واتے جوڑی جانا، میں دھیاں واتے جوڑی جانا. بہت گھاٹے دا سودا جے. من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. یہ بڑا گھاٹے دا سودا جے بابا، انج نہیں تے کام چلنا. سبحان اللہ. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. جے نرا اینا کام کیتا جے جوڑ جوڑ حرام حلال رلا رلا پتران دی دولت، دھیاں دی دولت، بیوی دیاں خوشیاں، پتران دے چاہ. جی جی یہ کچھ پورا کرن تے لگا رہا تے سونا ہے کنا چر پوریاں کرنیاں نہیں. کنا چر انہوں کھڑائے گا، کنا چر انہوں پوریاں کرے گا، کنا چر. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. ایک دن موت آ جانی، سب نو چھڈ کے ٹر جانا. سب نو گئے ایک دن. ابا جی اپنی زندگی دے آخری سالوں تقریراں تے شعر بڑے پڑھتے ہوندے سن. اللہ دی رحمتہ ہونے گئے ایک دن سوئے گورستان ہم جو باخستہ حالی تھے. مقابر جتنے دیکھے سارے خشتی پائے مالی تھے. اس جا یہ دو مصرے لکھے بمضمون خیالی تھے. سکندر بڑی دولت علی شاہ سی، بڑا بڑا بادشاہ سی، لیکن سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. مہیا گرچہ سب سامان ملکی اور مالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں چھڑ کے ٹر جانا ہی. تے مزے دی گل یہ جڑی تیری سوچن والی ہے، تو تے چھڑ کے ٹر جانا ہے. اینا بھی تو چھڑ جانا ہے تینوں، تیرے نال تے کسے نہیں جانا، کلے ہی رہ جانا ہے. جی کلے ہی رہ جانا ہی، کلے ہی رہ جانا ہی. اس وہم وچ پہ گیا سے میں انہاں نوں پال لا. جی جنہاں دے ماں پیو کوئی نہیں سن انہاں نوں کنے پالیا ہے. مما رزقناکم. جی
مما رزقناکم، جی بابا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، جنہ چر جیونا ہے انہاں چر تو چل پالنا پیا، تے ضرورتاں تو پھر بھی مکڑیاں کوئی نہیں، پھر پوریاں کون کرے گا جدو تو کوئی نہ ہوئے گا تے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، مرشد فرماتے ہیں بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال، جی جب موت آ گئی میرا مال کرتے کرتے موت آئی، قصہ ختم ہو گیا۔ جی رشتہ دار میت اٹھا کے قبر کی طرف لے گئے، جی اس کے مال میں سے کچھ حصہ الگ کر کے قبر کا خرچہ ہوا، وہاں جو قبر والوں کو دینا تھا وہ خرچہ ہوا، کوئی کفن کا خرچہ ہوا، کوئی اور چھوٹے موٹے خرچے ہوئے، جی چلیے انہوں نے اپنے پاس سے خرچ کر دیا، پچھو لینا میں تو سب کچھ یہ نہیں ہے جو چڑھ کے گئے ہے، تھا تو وہ بھی اسی کا، پر چلو مالک انہوں نے کہہ لو انہاں اپنے کولوں خرچ کیتا ہے، جی 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 تھے دو پیسے خرچ کر بھی سڑے نے تے ہن موت تو بعد آنا میرے کول ہی تے میں پوچھنا میری رضا واسطے کی خرچ کیتا سی، میں جنہیں سب کچھ دیتا سی کوئی میری رضاؤں کے لیے بھی خرچ کیا تھا، تو پھر تو نے کہنا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، جی یہ جڑے دب دب کے ٹر گئے نے کو تیرے کام آ سکتے نہیں ہوتے، جی جی بالکل نہیں کام آ سکتے، ود تو ود، سبحان اللہ سبحان اللہ، اکتے شکرے کہ مینوں آکھے دنیا تے دیندا رہے ہیں ایتھے بھی دے سڑ میں سب تیرے نام دا صدقہ کر دیتا ہوں، لیکن نہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جی 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 میں اگر اسے زمین بھر کے سونے کی دے دوں، فرض کیجئے کہ اسے جو خالی ہو کے آ گیا میں زمین بھر کے سونے کی دے دوں اور یہ سارا مجھے دینے پہ تیار ہو کے اپنی جان چھڑانے پہ مان جائے تو لن یقبل من احدہم، قطعاً قبول نہیں کیا جائے، یہ جو زمین بھر کے سونے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں اس کی، ایک تو یہ وہاں اپنے پاس سے دے دوں، جی دوسرا ہے کہ پیچھے اتنا چھڈ آئے ہے میں دے پتراں وارثاں کو کھو کھا کے لے آ کے یہ حوالے کر دیا، کچھ نہیں بننا، کوئی سکیم نہیں چلنی، لن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، جی مرشد سمجھا رہے ہیں، مرشد کہتے ہیں تو چھڑ کے ٹر چلے ہیں، جی تیرے اتنے کی خرچ کرنا نے، وہ ونڈن واتے لڑن لگے نے، مارن گے ایک دوجے نو، رزلٹ یہ نکلے گا، بات یہاں تک بھی بول سکتی ہے، ہمارے ایک مولوی صاحب تھے مر گئے، بینکوں میں پیسہ پڑا تھا، بیٹے لڑنے لگے، مرید اکٹھے ہوئے، انہوں نے کیا خدا دا نام دے نہ لڑو، بےزتی ہوندی ہے لو اسی وڑ دینے ہیں تو، جی چنگا وہ ہوئی ہے
جیڑا اپنے ہتھی ونڈ گیا چنگا وہی ہے جیڑا اپنے ہتھی ونڈ گیا. عنایت اللہ شاہ باپ ہے میرا، لیکن کیا کہنے، ان کی موت میں لوگ اکٹھے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. میرے منہ سے نکلا میرا فخر ہے وے کہ میں اس پیو دا پتر، آج میرا وہ پیو ٹر گیا جنہیں میرے وتے کوئی جائیداد کوئی نہیں چھڈی، جہاں مجھے خطرہ ہوئے کہ میرے کو کوئی حصے منگے گا. ایک مسجد چھڑ گیا، ایک جامعہ بھی باجی جان نے سامبے ہے. مسجد میرے کو کنے کھو لینی ہے، اور کچھ نہیں چھڑ گیا میرا. یہ مجھے فخر ہے. آج کی دنیا میں کون سا ایسا مولوی ہے جڑا کوٹھیاں نہیں چھڑ گیا اپنی پترتیاں وتے، جڑا جائیداداں تے زمیناں نہیں چھڑ گیا. جی آج کی دنیا تو ہے ہی بڑی گری دنیا. شورش کشمیری ایک ہوا کرتا تھا بیچارہ، اس نے ایک دفعہ مولویوں کے تذکرے کیے تو ایک مولوی کی زمینیں اور جاگیریں اس نے لکھی. وہ مولوی عطا اللہ شاہ بخاری کا ساتھی تھا. آج کی تو بات ہی چھوڑیے، یہ بیماری ہر زمانے کے مولویوں کو لگ جاتی ہے. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے دنیا ہے ہی بڑی ڈاڈی کتی تے کنجری ہے، اے کھچ لیندی اپنے ول تے جوی جھولی چ بہندی ہے وہدا ہی ستیہ ناش کر سکتی. دنیا سے دولت سے عزت نہیں، عزت انہوں دی جنہوں نے اللہ نے قرآن دیتا. عزت انہوں دی جنہوں نے اللہ نے اپنا مانگت بندہ بنا لیا. عزت انہوں دی جی 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 عزت انہوں دی جنہوں دی قسمت بڑائی کہ انہوں نے نبی کو خود بخود قرآن دی وصولی کی دی. انہوں کہتے ہیں عزت. جی اللہ عزت والا، او دی عزت کوئی کھو سکتا؟ نبی عزت والا، او دی عزت کوئی کھو سکتا؟ صحابہ عزت والے. میں تے تو منہ کالا کر سکنے ہاں لیکن صحابہ دی عزت کوئی کھو نہیں سکتا. للہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. پچھلا سبق. دنیا دے کتیاں نو کی پتہ عزت کی ہوندی ہے؟ یہ تے دولت دی چھان نو عزت سمجھی بیٹھے نے، یہ تے چدراہٹ نو عزت سمجھی بیٹھے نے. چدراہٹ عزت نہیں جائے، محمد کریم دی سچی غلامی عزت دے ہوئے لوگوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انفقوا سبحان اللہ. جوڑ جوڑ کے رکھن نو عزت سمجھتے ہو؟ نہیں. دنیا کے مال کے شعبے میں اگر کوئی عزت کا وسیلہ ہے تو انفقوا انفقوا انفقوا. دنیا کو جوڑ جوڑ کے بہت بنا لینا عزت نہیں، دنیا نو ونڈ ونڈ کے مکا دینا عزت جو لوگوں. سبحان انفقوا مما رزقناکم. اپنے تے ونڈنا ہی کچھ نہیں جے میرا دتے ہے ونڈنا دے، پھر بھی دل نہیں دے کھلوندا پیا کی کردے ہو جی. انفقوا مما رزقناکم.
کر لو خرچ تے چنگا جے، موت آ گئی تو ان دی ہر شے کھس جانی جے جی، موت نال ملک مک جاندا ہے نا جی، موت نال ملک مک جاندا ہے۔ تاں ہی اللہ جڑے لوگ ولیاں تے نبیاں نو زندہ سمجھ کے پکار دے نے، انہاں دی موتاں تو بعد اللہ انہاں نو کہندے نے الذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، لا یملکون من قطمیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا تدعون ان الذین تدعون من دون اللہ، پیران پیر غسنی، باول حق بیڑا دھک، داتا لاہوری، شادی شہید، یہ پتہ نہیں شادی شہید کا مطلب کی ہے، آج تک منہ سے کوئی سمجھ نہیں آیا کہ شادی کر کے شہید ہو گیا سی کی ہویا سی۔ شادی کرنا تو کوئی شہادت نہیں ہوتی، یہ کوئی نواں ہی حساب کتاب ہے۔ شادی شہید، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اپو نہ رکھ لے دے جنہاں دی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ ہاں جس طرح اپنے رکھے ناواں دی حقیقت کوئی نہیں، ان دے اپنی کمائی دولت دے عزت کوئی نہیں دے، جوڑ جوڑ رکھن کی عزت نہیں دے، انہوں ونڈن وچ عزت دے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تمہیں دفن کرنے کے لیے اعزاء اقارب جاتے ہیں، وہاں تھوڑا بہت خرچ کیا، جی 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 جی، وہاں سے چل پڑتے ہیں پھر تمہیں مٹی کے حوالے کر کے، جی تمہیں مٹی کے حوالے کر کے چل پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں مٹی کے حوالے کر کے چل پڑتے ہیں۔ ابھی وہ اسی ایریے میں ہوتے ہیں کہ جہاں وہ چل رہے ہیں، اور ان کے چلنے سے سننے والوں کو ان کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرتا، ابھی وہاں سے چل کے نکل رہے ہوتے ہیں کہ پوچھ گچھ شروع ہو جاندی ہے، کتھوں کمایا سی تے کتھے کیتا ہے، کتھوں کمایا سی تے کتھے لایا ہی۔ سبحان اللہ، ایک دم پوچھ گچھ شروع ہو جاندی ہے۔ سبحان اللہ، ایک دم پوچھ گچھ شروع ہو جاندی ہے، تیرا رب کون ہے؟ آپ اپنا رب ہے کہ کوئی ہو رہی رب؟ جی تیرا رب کون ہے؟ پوچھ گچھ شروع ہو جاندی ہے، تیرا نبی کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ٹر گئے نے، ہن پوچھاں آپ سوالاں دے جواب دے، ہن کوئی تینوں ہاتھ نہیں پوا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم مان والی شے اکو ہی آ، جے قرآنی بصیرت نال ایمان صاف ستھرا کلا اللہ ہر شے دا مالک ہے، سب نو دین والا کلا اللہ ہے۔ جے قرآنی بصیرت نال ایمان ستھرا بنایا سیا تے پھر رکھیں گا ربی اللہ۔ سبحان اللہ۔ تے جے ایمان نہیں سی بنایا پھر کی آخنا جی، پھر کچھ بھی نہیں، پھر کہہ ہی نہیں سکتا، جھوٹ تے اتنے چلنا ہی نہیں جی۔
سنیا سی ایک بندے نو نبی نبی کہندے نے، ہا لا ادری، پوری طرح منو نہیں پتا، ککھ نہیں بننا، مال نے کسے کم نہیں آنا، اولاد نے کسے کم نہیں آنا، کم آئے گا سچا ایمان، سچا مومن آکھے گا ربی اللہ، سچا مومن آکھے گا محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ اینو کہندے نے عزت، اینو کہندے نے، اینو کہندے نے، اور کدی دنیا جوڑ جوڑ کے اندر رکھن والے دی بھی دلوں عزت کسے کیتی؟ پھر کدی عزت ہوئی؟ کیسے دولت عزت ہوئی؟ جب جوڑ جوڑ کے رکھنے والوں کی کوئی دل سے عزت نہیں کرتا تو پھر عزت انہی کی جڑے ونڈتے رہندے سن، غریب ہونا ہوتے دعاواں کرتے رہندے سن۔ اللہ سونا انہاں تے رحمتہ کر، انہاں نو اپنے فضلہ نال اور بہت آگے عزتاں انہاں دیاں جڑے ونڈ ونڈ کے ریچاں پوریاں کرتے سن۔ سنیو اگلا فکرہ کیا کہنے چلا ہوں، جڑے ونڈ ونڈ کے ریجاں پوریاں کرتے سن تے اللہ انہاں ہوتے خوش ہوਣ دیاں ریجاں پوریاں کرتا سی۔ اینو کہتے ہیں عزت، اسے کہتے ہیں عزت۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ جی ونڈ لے آئے ہوئی عزت ہی ہوئے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم جی جدو تو جیودا سیں جی تیرے کو کوئی کھو لوے، تیرے کو کچھ نہ رہے، کنگلا ہو جائے، ایک کنگلا ہون کا زمانہ پھر عزت والا زمانہ ہے، ممکن تے ہے نا، کچھ بھی نہ ہوئے پترا دھیاں دے سپرد تے کرنا ہی پیندا ہے نا۔ جی فیکٹری چل رہی ہے، میں بوڑھا ہو گیا چلا نہیں سکتا تو بیٹوں کو تو حوالے کروں گا اپنی زندگی میں، کنگلا تے میں ہو گیا۔ جی سبحان اللہ، بڑے ہی حیا والی اولاد ہوئے تے کوئی عزت کر دی رہے، وگرنہ جسے اختیارات ہونا کوئی ٹر جاندے نے میں بے اختیار ہو جانا تو قصہ ختم شد۔ جی اسے عزت کہتے ہیں؟ نہیں نا نا، عزت انہاں دیا جنہاں کو دنیا چ اینا مال و دولت بھی نہیں سی، کٹھا کیتے آ بس گزارا چلتا سی، کدی کچھ لب گیا کدی نہ چلیا۔ اما عائشہ کہندیاں نے ساڈے گھر ساڈے چولہے وچ 2 مہینے اگ نہیں سی بلدی ہوندی۔ جی ساڈے گھر ساڈے چولہے وچ 2 مہینے اگ نہیں سی بلدی ہوندی۔ پوچھنے لگ کہندا پھر کس طرح گزارا کردے سو؟ اس کوئی ہمسایا کدی کچھ بھیج دینا سی، انہوں پتہ لگتا میں انہوں دے گھر اج کھان پینے نوں کچھ نہیں، کسی ہمسائے نے کچھ بھیج دینا اسی کھا لینا، اللہ دا شکر ادا کرنا۔ تے کدی کدی انج بھی ہوندا سی کسے نے کچھ نہیں بھیجیا تے اسی کھجوراں پانی وچ راتی پے چھڑدے ساں، صبح کھجوراں نرم ہوئیاں تے گٹھلیاں نرم ہوئیاں، او چبا چبا کے ٹھڈ بھر لیندے ساں۔ عزت ان کی ہے، عزت عزت اجی عزت ان کی ہے۔ دنیا ماڑی چنگی جس طرح بھی گزر گئی لیکن عزت اینی ہے کہ قیامت تک انہاں دی حمد و نعت چلدی رہے گی، قیامت تک ان کے تذکرے چلتے رہیں گے، قیامت تک ان کے لیے درود مانگنے والے درود پڑھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ عزت، اسے عزت کہتے ہیں۔ جو ان کے سینے پہ قرآن نازل ہوا اسے کوئی سنبھالے نہ سنبھالے
توجہ کیجئے گا، جڑے دولت چھڑ کے ٹر جاندے نے انہوں نے تو پترا نے سنبھالنا ہے، اڑا سڑن تے اڑا سڑن، ودا لین تے ودا لین، سنبھالنا تے سنبھال لین، لیکن جنہوں نے زندگی پوری میرے قرآن کی خدمت کی ہے وہ سن لے، نبی کے سینے پہ نازل ہونے والا قرآن، اگرچہ اس کا اپنا بیٹا کوئی نہیں، پھر بھی میں اس کے قرآن کو قیامت تک ایک نکتہ بھی کسی کو بدلنے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں عزت، یہ عزت ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت تو بعد مننا ہی مننا دے، موت تو پہلے بھی مان لو ہے، چنگے رہو گے۔ موت تو بعد تے منو گے، لیکن موت تو بعد مننے یا کسے کام نہیں دے آنا۔ اج منن دا زمانہ دے، من لو تے دولت نو خرچ کر کر کے مکاؤ، اے چنگا پاسا جے۔ موت تو بعد منو گے مگر مننے کوئی کام نہیں دے آنا۔ سبحان اللہ، سمجھانے والا ساری زندگی یہی سمجھاتا رہا، سمجھانے والے نے سمجھایا کہ قبر جدو یہ بڑھتی ہے پئی بنا کے نکلو گے تے حساب کتاب شروع ہو جانا جائے، یہ چھڑ کے جان والے اٹھے ہی ہون گے، آواز پہ آمدی ہوئے گی، حساب شروع ہو جانا جائے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے حساب میں گزارا کرو، جسے قرآن اپنی زبان میں تقوی کہتا ہے۔ دیر لگو جے رب اجازت دے دیا تو تاں دینا، انج نہیں جی۔ فرضی صدقہ ہے، مشرک نو دینا، رشتہ داری وت ہے، دونوں ککھ بھی نہیں بننا، ایک پیسے دی زکوٰۃ ادا نہیں ہونی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس بندے دا پتہ ہے حرام دیاں کمائیاں، زنا دیاں تے شراب دیاں کمائیاں لوگاں دا کھو کھو کے کٹھا کیتے ہیں، او دے کولوں کی لینا، او دے کولوں کی لینا، او دے کولوں کی لینا۔ منگو اس اللہ کولوں جڑا ایک ایک لقمہ پاک دیندا ہے تانوں۔ سبحان، کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ جے او دے بندے ہو تو پھر او دے کول ہی منگیا کرو، ظالمہ کولوں کی لینا، ظالمہ کولوں کی منگنا۔ سبحان اللہ، من قبل ان یاتی احدکم الموت، مرشد سمجھاتے رہے کسے کام نہیں دی آنا موت تو بعد، یہ سارے ٹورا ہون گے تو ونڈن لگ پین گے جے، حساب کتاب تہاڈا شروع ہوئے یا اللہ جی جی جی۔ سمجھان والا سمجھاندا رہا، عمر تو بھی مننا ہے، منو تو بھی مننا اللہ وحدہ لا شریک نو۔ اے جڑے کافر دفن ہوئے نے نا، انہاں بھی منو ہن من لے، انہاں بھی منو ہن مان لیا ہی۔ آپ نے پوچھا تھا تم نے، یا رسول اللہ یہ کی تسی انہاں نو آوازاں پہ مار دیو، خطاب پہ کر دیو، کوئی سن دے نے، مردے نے جی۔ اتکلم اجسادا، ادھی حدیث سناندے نے، شروع کے لفظ مولوی سناندے نہیں، ایڈے بے ایمان نے، شروع اتھی ہوندی ہے سوال، تو حضرت عمر دا سوال ہے، اتکلم اجسادا لا ارواح فیہ، بخاری دی حدیث ہے جی، مذاق نہیں۔ اتکلم اجسادا، اجسادا یا رسول اللہ انہاں جسماں نال گلاں کردے ہو، لا ارواح فیہا، جنہاں چ روح ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ما انتم باسمع منہم یا عمر۔ اما عائشہ کہندی نے رسول اللہ پہ کہندے نے جنہ کو تنو جین دیا پتہ لگ گیا ہے نا میرا تے اللہ دی توحید دا، انہوں نے بھی ہن اُنہ ہی پتہ لگ گیا ہی ہے۔ اے وکھری گل ہے کہ انہوں نے پتہ لگن نال بڑھنا کچھ نہیں، تے تیرے پتہ لگن نال تے کیا کہڑے تیریاں تے آسماناں تے بھی دعائیاں نے، زمیناں تے زمیناں رہ گئیاں۔ میں تے اتھے بھی سیر کردیاں ایک سونا جہا محل ویکھیا سی تے جبریل کو پوچھیا کدا محل ہے؟ انہوں نے کہا تیرے سنگی عمر دا مانگے سنیا۔ سبحان اللہ، میرا دل کیتا وڑ کے ویکھاں کڈا سونا، منو خیال آیا نہیں عمر بڑی غیرت والا بندہ ہے، وہ دے گھر نہیں وڑدا۔ سبحان اللہ، اتھے بھی کڈے سونے تذکرے پہ ہوندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن دی آیتاں چھڑ کے، قرآن دے عقیدے چھڑ کے، قرآن دی سمجھاں چھڑ کے، قرآن دی بصیرتاں چھڑ کے جتھوں کوئی ڈھلی ملی گل لبھی تھوڑا جفا پائے۔ جی من اظلم ممن افترى على اللہ الكذب وهو يدعى الى الاسلام۔ جیڑا میری قبر اتے آ کے درود پڑھے میں آپ سننا وا، جیڑا کوئی دورو بھیجے فرشتے لے کے میرے کو آمدے نے، ایسی روایتیں سنانے والے یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے من اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب۔ ان ظالموں سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ حضرت گنگوئی کہندے نے لفظ ہی بدل دیتے نے، علی رونی علی روحی ہے۔ عربی چ دو بھائی کوئی شکل چ لکھے جاندے نے، علا بھی انجے ہی لکھ دینے، علیہ بھی انجے ہی لکھ دینے، زبرہ زیرن تے عربی والے پاندے ہی کوئی نہیں۔ وہ سجی کو بھی جڑی گل پی چلدی ہوندی اس دے حساب نال سمجھ لیندے نے تے اونوں پڑھ دے نے۔ جی جھوٹی گنجائشیں بنانے والے رد اللہ علیہ روحی، اللہ میرے اوپر میری روح لٹا دیتے ہیں۔ جب کوئی سلام مجھے بھیجتا ہے تو میں اس کو پھر جواب دیتا ہوں انا للہ۔ ایک کدی کدی کوئی سلام پڑھتا ہے دنیا تے، ایک کدی کدی انج ہوندا، روح نکلنی روح داخل ہونی کی سمجھدے ہو کو مذاق دی گل ہے؟ میرے مرشد کی جب روح نکلی تھی سچی جی، تو اس روح نکلنے سے پہلے منہ پہ لفظ دے الا ان للموت سکرات۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑیاں بے ہوشیاں نے اس راج ان للموت سکرات، بڑیاں بے ہوشیاں سہنیاں پیندیاں نے، پھر کدھر جا کے موت آؤندی۔ انہاں مذاق بنایا مولویوں نے، رد اللہ علیہ روحی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بھی پکی کوئی حدیث نہیں، اس میں قصید ابن یزید راوی ہے، پیو پتر دے نات ایک بندے دا نا یزید ہے پکا ٹھکا۔ یزید ایڈا پیڑا نہیں سی جن نے جھوٹے راوی پیڑے ہوندے دے۔ سبحان اللہ، یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں اور نبی کی حدیث اس کا نام ہو جاتا ہے، یہ نبی کی حدیث نہیں جی، یہ جھوٹے راوی نے جھوٹ پھیلا دیا۔ چلیے مان لیتے ابو داؤد کی روایت ہے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، چلو مان لو جان دے راوی کون ہے، تو پھر جاہلو سنو، یہ رد اللہ علیہ روحی نہیں، یہ ہے رد اللہ علی روحی۔ رد اللہ علی روحی کا معنی یہ ہے جدو کوئی بندہ سلام پڑھ دے اللہ انہوں میری روح تے رحمتاں دی شکل وچ میرے تک پہنچا دے۔ جی پہلے ہی بڑی رحمتاں نے،
اور درجے اچے ہونے لگ پہ پہلے ہی بڑیاں سلامتیاں نے سلامتیاں دے گراف وچ ہور اضافہ ہونے لگ پیندا ہے جتھے جتھے درود پڑھیا جا رہا ہے اور رب سن کے سنانا رب نو ہے سندا رب ہے پیا کیونکہ اس حدیث میں بھی یہ نہیں کہ میں خود سنتا ہوں رد اللہ رد اللہ اللہ رد کرتے ہیں اس سلام کو میری روح پہ سندا اللہ ہے وہ اثرات رحمت نازل کرتا ہے میری روح تے فارد علیہ السلام سنانا اللہ نو سلام سندا او ہوئی ہے اور سن کے رحمتہ نازل کرتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نبی کو سنانا ان کے آرام میں خلل ڈالنا ہے یہ محبت نہیں یہ انہیں تکلیف دینے کا ذریعہ ہے ان کی موت کے بعد ان کی زندگی ایک راحت و آرام کا زمانہ ہے ادھر ادھر دیا سنانیاں پاں سلام ہی کیوں نہ ہومن سنان کا کوئی فائدہ نہیں سننے والا کون ہے سبحان اللہ سلام بھی وہ کوئی سنتا ہے صلاتاں بھی وہ کوئی سنتا ہے تے سن کے رحمتاں بھی وہی نازل کرتا ہے صلاتاں سلام علیہ جڑے پڑھنے والے نے انہاں تے بھی رحمتاں نازل ہون لگ پندیاں نے بشرطے کہ وہ قرآنی عقیدے والے ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا اللہم اہدنا اللہم عافنا اللہم ارزقنا اللہم اشفنا اللہم اقض حاجاتنا اللہم ادفع بلیاتنا اللہم سہل مشکلاتنا اللہم یسر لنا فنذکرک ذکرا کثیرا اللہم یسر لنا ان نشکر نعماءک شکرا جزیلا تیری نعمتوں دی کوئی حد ہی کوئی نہیں کتنی بڑی نعمت دیتی ہے سانو قرآن دی سمجھ دے دیتی ہے کنیاں نعمتیں دے دیتی ہیں سانو نبی دے نقش قدم اتے چلن والی زندگی ساڈی بنا دیتی ہے تیری نعمتوں دی کوئی حد ہی نہیں دنیا بھی کتنی سونی دیتی ہے کسے کو منگنا کوئی نہیں پہندا کسے نسلنا نہیں پہندا اللہ سارے موحدوں دی دنیا تے دین دووے سوہنے بنا دے عزتاں والے بنا دے سانو سب نو قرآن دا سچا قاری بنا دے سانو سب نو نبی دا سچا تابعدار بنا دے سانو سب نو مال خرچ کر کر کے عزتاں پان والا بنا دے سانو سب نو قرآنی علوم ونڈ ونڈ کے سچیاں عزتاں والا بنا دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک